بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، بائے تنزیلہ ریاض۔ PDF فارم میں یہ دو کہانیاں اکٹھی تھی۔ ایک تو یہ تھی کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، اور اس کے بعد تھی خواب گھروندہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو پچھلی بار میں نے غلط نام لے لیا تھا، خواب گھروندہ ٹوٹ نہ جائے پہلی بار لے لیا تھا پہلے، تو اس کا نام یہ ہے۔ اب کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تو میں اس کے انتظار سے بھی اکتانے لگا تھا۔ ہر روز میں ایک نئی امید باندھتا، نئے سرے سے اس کی راہ تکنے لگتا، مگر وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ہر آہٹ پہ، ہر بار ہونے والی ٹیلی فون کی گھنٹی پہ میں چونک جاتا کہ شاید ثانیہ ہو، مگر کوئی امید بڑھ نہیں آئی۔ میں نے 2-1 بار سرسری سے انداز میں ممی سے کریدنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بھی لاتعلقی کا اظہار کیا۔ اشر سے اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑاتا اور مجھے مجنوں یا فرحات کی قسم کا کوئی انسان سمجھتا۔ میرے ذہن میں ہر وقت ایک یہی بات گردش کرتی رہتی کہ شاید وہ مجھے ناکارہ انسان سمجھنے لگی ہے اور اس لیے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، کیونکہ میں ابھی بستر پر تھا اور ڈاکٹر نے مجھے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا تھا۔ اس قسم کے موضوعات پر بنی ہوئی لاتعداد فلمیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے اس پہ غصہ بھی آنے لگتا کہ آخر وہ مجھ سے اتنی لاتعلق کیسے رہ سکتی ہے۔ پھر یہ غصہ خود میری اپنی ذات کی طرف منتقل ہونے لگا تھا کہ اگر میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں تو وہ میرے لیے اتنی اہم کیوں ہوئے؟ میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اکثر اوقات اشر سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر میری انا آڑے آ جاتی کہ بہرحال میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اپنا وقار داؤ پہ لگا دیتا۔ ایک دن اشر نے خود ہی یہ موضوع چھیڑ دیا۔ وہ بھی اس بات پہ حیرانی کا اظہار کر رہا تھا کہ ثانیہ میری عیادت کے لیے ایک دن بھی نہیں آئی۔ میرا خیال ہے عیادت کے بجائے تعزیت کی بات ہوتی تو شاید معزز خاتون سب سے پہلے تشریف لاتی۔ اس کا وہی زج کر دینے والا انداز تھا، مگر پہلی بار اس کی بات مجھے گھونسا بھر کر لگی تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں یہ کافی پرانا لطیفہ ہے، مگر اتنا بھی پرانا ہے نہیں کہ تمہاری شکل جلے ہوئے کیک کے جیسی ہو جائے، اس نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ کال تو وہ روز کر لیتی ہے، ایک آدھ بار گھر بھی آئی ہے، اب اور کیا کر سکتا ہے انسان کسی کے لیے؟ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ میں نے اشر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ میرا بہترین دوست تھا، میں اس سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس لمحہ نہ جانے کیوں میں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ محبت آپ کو بہت حساس کر دیتی ہے، پھر آپ پر ہر جذبہ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کسی طور ان حملوں سے بچ نہیں پاتے۔ میں انا پرست کبھی بھی نہیں تھا، مگر ثانیہ کی محبت میں پہلی بار میری انا نے میرے اندر اپنا وجود منوایا تھا۔ یہ ساری صورتحال مجھے روز بروز چڑچڑا کر رہی تھی۔ یہ درست تھا کہ ثانیہ سے راؤ رسم میں نے اپنے ڈیڈی کے کہنے پر بڑھائی تھی، مگر اس سے محبت میں نے ڈیڈی کی مرضی سے کی تھی، نہ ہی اپنی مرضی سے۔ بلکہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ مجھے اس سے کب اور کیسے محبت ہوئی۔ اسی لیے اس بیماری کی حالت میں اس کی طرف سے عدم توجیہی اور خاموشی بہت معنی خیز تھی۔ یہ تقریباً حادثے سے 1.5 ماہ بعد کی بات ہے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بھائی، آپ کے لیے کسی لڑکی کا فون ہے، ہمارے کل وقتی ملازم ٹیپو نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ میرے لیے کسی لڑکی کا فون آنا کم از کم اس کے لیے حیران کن نہیں تھا، کیونکہ ڈیڈی کی نظر سے بچ کر میں اکثر اسے اس معاملے میں ہدایت دیتا تھا کہ اگر کبھی میرے لیے کسی لڑکی کا فون آئے تو بہت رازداری سے میرے کمرے میں پڑے ایکسٹینشن کی تار مین لائن سے کنیکٹ کرنی ہے۔ اس کی مدد سے میں بعض اوقات اپنی گرل فرینڈز کے کال وصول کر لیا کرتا تھا، اور اس کام کے لیے ٹیپو مجھ سے رشوت کے نام پر ٹھیک ٹھاک رقم بٹورتا تھا۔ میں نے تار لگا دیا علی بھائی، اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا، مگر دوسری جانب سے آنے والی ہیلو کی آواز نے مجھے خفیف سے جھٹکا دیا تھا۔ وہ ثانیہ کمال کی آواز تھی۔ وہ میرا احوال دریافت کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں گرم جوشی اور اس کی آواز میں فکر مندی کے اثرات غالب تھے۔ مجھے آج ہی ڈیڈی سے پتہ چلا کہ تمہارا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے تمہارا فون نمبر ملایا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ کبھی تمہیں فون نہیں کروں گی۔ میں نے اس رات تمہارے فون کا بہت انتظار کیا تھا، مگر خیر، کیسے ہو آپ علی؟ وہ بہت عجلت میں بات کر رہی تھی، اور اس کی عجلت نے مجھے مزید دکھی کروا دیا۔ کیا میں اتنا غیر اہم تھا کہ اس کے ڈیڈی اسے میرے بارے میں بتانا بھول گئے تھے؟ حادثہ تو گویا صدیوں پہلے ہوا تھا، اور فون کرنا اسے آج یاد آ رہا تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ وہ فون کرنے کے بجائے خود بھی تو آ سکتی تھی، وہ مجھے ہدایات دینے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں میرے لیے جو محبت تھی وہ کس قدر مصنوعی لگ رہی تھی۔ میں نے ساری گفتگو کے دوران ایک بار بھی گرم جوشی دکھانے یا ہنسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری خاطر اپنا بہت خیال رکھنا علی، آئی مس یو۔
اس نے فون بند کرنے سے پہلے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ ایک لڑکی کے منہ سے اس قسم کی بات سن کر ہواؤں میں اڑنے کے بجائے میں مزید خاموش ہو گیا۔ میں نے بہت آہستگی سے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر میں بہت خاموشی سے بستر پر لیٹ کر کمرے کی چھت کو گھورنے لگا۔ ایسی ہوتی ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو لتاڑا۔ میں بہت دیر تک ایسے ہی لیٹا رہا۔ اتنی مایوسی، اتنی اداسی ہو رہی تھی کہ کچھ اور کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ علی بھائی یہ سوپ پی لیجیے، ٹیپو کی آواز میں نے رخ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ دیکھ کر میرے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ اس لمحے مجھے ٹیپو اور سوپ دونوں ہی سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں سوپ پینا نہیں چاہتا تھا، مگر ممی کی ڈانٹ کی وجہ سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ علی بھائی آپ کے لیے تو اب امریکہ سے لڑکیوں کے فون آنے لگے ہیں، مجھے سوپ دیتے ہوئے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں اکثر رات کو یہ میڈونا باجی فون کر لیتی ہیں، میں کاٹ کھانے والے انداز میں بولا۔ اچھا یہ میڈونا باجی تھی، اچھی اردو بولتی ہیں، اس نے مصنوعی تحیر سے کہا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ ٹیپو کو سر چڑھا کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اسٹوپڈ، یہ ثانیہ تھی اور یہاں ماڈل ٹاؤن سے فون کر رہی تھی۔ میں نے سوپ کا چمچ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے بتایا، مگر اسے یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ امریکہ سے فون کر رہی تھی۔ واٹ؟ امریکہ سے؟ میں نے چمچ دوبارہ پیالے میں رکھ دیا۔ یعنی کہ یو ایس اے سے؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ الو کے دم، گدے خچر، پہلے نہیں بتا سکتے تھے تم؟ میں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ ثانیہ آج کل پاکستان میں نہیں تھی، اور اگر وہ پاکستان میں نہیں تھی تو وہ میری عیادت کے لیے کس طرح آ سکتی تھی؟ اسے یقیناً اس حادثے کے متعلق تاخیر سے پتہ چلا تھا۔ غلط فہمی دور ہوئی تو سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور اس کی جگہ بے بسی نے لے لی تھی۔ وہ اتنی دور سے میری خاطر فون کر رہی تھی اور میں نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ میں نے شرمندگی سے سوچا تھا، میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری خاطر اپنا بہت خیال رکھنا علی، اس نے کتنے مان سے، کتنی محبت سے کہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ کیسے ہو علی؟ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک نرم گلابی سی آواز سماعتوں کے پار اتری۔ میں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہی کمرہ تھا، وہ چھت، وہی نیلگوں نائٹ بلب، وہی تنہائی اور وہی میں، اداس کسی یاد میں گم۔ ٹھیک نہیں ہو ثانیہ؟ کیسے ہو سکتا ہوں تمہاری بغیر؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پلیز واپس آ جاؤ نا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے خود سے یہ سوال کر کے خود ہی کو یہ جواب دیا تھا۔ وہ مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس پچھتاوے کا احساس مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا کہ اس نے اتنی محبت سے فون کیا تھا اور میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی تھی۔ میں کتنے دن تک اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر اس نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے آفس جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ میں مکمل طور سے صحت یاب ہو چکا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ میں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ ممی کا خیال تھا کہ مجھے کمزوری ہوگی ہے، اس وجہ سے میرا چہرہ ہر وقت اترا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ڈیڈی کا خیال تھا کہ بہت دن گھر میں رہنے کے باعث میں ڈل ہو گیا ہوں۔ میں جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، میں مریض محبت تھا، اور اس مرض کا علاج جس کے پاس تھا وہ میرے پاس ہونے کے بجائے بہت دور تھی۔ یہی دوری دراصل میری زندگی کا اصل مسئلہ تھی۔ میں کبھی یو ایس اے نہیں گیا تھا، کیونکہ وہاں کی مارکیٹ میں ہمارا بزنس تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو وہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ کاش ثانیہ تم یورپ کے کسی اور ملک میں گئی ہوتی تو میں آج تم سے ملنے تمہیں دیکھنے چلا آتا۔ میں نے سابقہ انداز میں خود کلامی کی تھی۔ یورپ کے کسی بھی ملک میں جانا اس لیے آسان ہوتا کہ وہاں کے اکثر ممالک میں ڈیڈی اور میں جاتے ہی رہتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر ہم دونوں کبھی امریکہ نہیں گئے تھے۔ ہمارا وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس لیے میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ امریکہ کی مارکیٹ میں پہلے سے کئی ایشین ممالک کا راج تھا، ایسے میں ہم وہاں کوئی بھی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور میرے ڈیڈی کسی بھی ناکام پروجیکٹ کے لیے ایک تھیلا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ سو میرا امریکہ جانا ایک خواب ہی تھا۔ مس یو ثانیہ، میں نے کروٹ بدلتے ہوئے آخری خود کلامی کی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مجھے نیند کی وادی میں اترے ابھی شاید چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی نے میری نیند کو توڑ ڈالا۔ رات کو میں ایکسٹینشن کی تار لگا دیا کرتا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھتے خوشگوار سے احساس میں گھر کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ میں ثانیہ ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں۔ میں جانتی ہوں یہ ٹائم کسی کے گھر فون کرنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر ریسیور کی طرف دیکھا۔ ایک دم مناسب ٹائم ہے۔ تمہیں کیا خبر میں تمہاری آواز سن کر کس قدر خوش ہوں؟ میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ چند لمحے تک وہ کچھ نہیں بولی، پھر اس نے گزشتہ فون کال کے حوالے سے
میرے رویے کا شکوہ ہی کر ڈالا۔ مجھے اس کا شکوہ کنہ انداز بہت بھلا لگا تھا۔ میں نے اس سے ایکسکیوز کیا تو اس کا موڈ لمحوں میں بہتر ہو گیا تھا۔ وہ امریکہ سے فون کر رہی تھی۔ ہم نے 20 منٹ بات کی اور ان 20 منٹوں میں 20 بار میں نے آئی مس یو کہا۔ اس کا موڈ دیکھتے ہی بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے فون بند کرنے کے بعد بھی اس کی ہنسی کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ تمہیں کیا پتہ میں تمہیں کتنا مس کرتی ہوں۔ اس نے 20 منٹوں میں ایک بار کہا تھا، مگر اس کا ایک بار کہنا بھی مجھے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس رات بہت دنوں کے بعد میں گہری نیند سویا تھا۔ ماشاء اللہ، آج میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، ممی نے شفقت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے کسی بات پہ بہت زور سے ہنسا تھا اور شاید اتنے دنوں بعد میرا اس طرح سے کھل کر ہنسنا انہیں چونکا گیا تھا۔ ان کی بات پہ ڈیڈی نے بھی مسکراتے میری طرف دیکھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا کوئی آرٹیکل دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس طرح سے دیکھنے پہ میں کچھ جھیم سا گیا۔ سادی، اب ہمیں بہو گھر لانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ممی نے ڈیڈی سے کہا تھا اور گیا میرے مطلب کی بات کی تھی۔ ارے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ میں آفس سے 2 بندے بھیج دوں گا، تم ساتھ جا کر ادائیگی کے لیے ادائیگی کر کے اٹھوا لینا۔ وہ اخبار میں منہمک تھے، ممی کی بات پہ عام سے انداز میں بولے۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ سادی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ممی ٹوکنے کے انداز میں بولی۔ میں ریفریجریٹر کی نہیں، آپ کی بہو کی بات کر رہی ہوں۔ ممی کو ڈیڈی کا مذاق کچھ بھایا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ڈیڈی کو اس نئے ریفریجریٹر کے بارے میں بتا رہی تھی جو انہوں نے اپنے بیڈ روم کے لیے پسند کیا تھا۔ ڈیڈی کے ذہن میں ابھی تک وہی بات چل رہی تھی۔ ڈیڈی نے ایک بار پھر اخبار سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں شریف بچوں کی طرح مکمل طور سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ پروجیکٹ تو انٹرسٹنگ ہے، دیکھتے ہیں کوئی لڑکی اپنے پرنس کے لیے۔ وہ اخبار طے کر کے ممی کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولے۔ ممی بھی ڈیڈی کے اتنی بھرپور توجہ سے اپنی بات سنے جانے پر کھل اٹھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جس میں موجود چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں پہلے بتا دو، آخر زندگی تو تمہیں گزارنی ہے نا، ڈیڈی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی بھی جی جان سے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، مگر سماعتیں پوری طرح ڈیڈی کے سمت تھیں۔ علی بیٹا، ڈیڈی تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ میری خاموشی اور لا تعلقی کو محسوس کر کے ممی نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ جی مجھ سے؟ جی ڈیڈی، میں نے چونکنے کی کامیاب ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا جی، آپ کی ممی آپ کی شادی کی بات کر رہی ہیں، کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں سر جھکا کر مسکرا دیا۔ سر نہیں جھکاتے اور ڈیڈی کو میرے چہرے پر کھلتے رنگ چونکا دیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈیڈی کو اس موضوع میں میری دلچسپی کے بارے میں رتی بھر بھی علم ہو۔ ثانیہ کے ایک فون کال نے میرے چہرے کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ یہ تو پھر شادی کی بات تھی۔ میں نے زندگی ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ میں نے معصوم بنتے ہوئے شاید پہلی بار ڈیڈی کی کوئی بات اتنے آرام سے مانی تھی۔ اگرچہ بات میں ہمیشہ ان کی مان لیا کرتا تھا، مگر ضد کرنے کے بعد، لیکن اس بار ضد کیے بغیر ہی میں نے ان کی رضا پر لبیک کہا تھا۔ اس بار معاملہ مختلف بھی تھا اور ان کی رضا میں 200% میری رضا شامل تھی۔ ممی نے میری فرمانبرداری پہ قربان جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ڈیڈی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ میں ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے لگا یا شاید پھر ٹی وی دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ علی ذرا ٹیلی فون سیٹ میرے قریب کرو، کمال صاحب کی خیریت دریافت کر لیں، انہوں نے گفتگو کا سلسلہ روک کر مجھ سے کہا۔ میں سنجیدگی سے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف آ گیا تھا۔ ثانیہ بیٹی کیسی ہے علی؟ خیریت سے تو ہے نا؟ ڈیڈی نے اچانک پوچھا۔ ثانیہ؟ پتہ نہیں ڈیڈی، میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی بہت دن سے، میں ٹیلی فون سٹینڈ گھسیٹ کر ان کی طرف لاتے ہوئے بولا۔ امریکہ سے واپس آ گئی ہے نہیں؟ یہ سوال انہوں نے ممی سے کیا تھا۔ میرا خیال ہے آ گئی ہے، میں پوری یقین تو نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ابھی۔ ثانیہ ابھی امریکہ میں ہے ڈیڈی، میں نے ممی کی بات کاٹ کر کہا۔ تم اپنی ممی کی طرح اندازہ لگا رہے ہو یا پوری یقین ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ میں پوری یقین ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ میں جو سٹینڈ ان کے قریب لا کر اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا فوراً بولا۔ کل رات ہی تو فون پہ بات ہوئی ہے اس سے۔ ڈیڈی نے کہکا لگانے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں ان سے استادی لڑانے میں ہمیشہ ناکام ہو جاتا تھا۔ ڈیڈی آپ بھی نہ، میں کسیانہ ہو گیا۔ ڈیڈی نے مسکراتے فون اٹھانا چاہا تو ان کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹھنڈے چائے کے کپ سے جا ٹکرایا اور چائے کو قالین پر گرنے میں لمحہ لگا تھا۔ کریم اور بھورے رنگ کا وہ خوبصورت ایرانی قالین لمحے بھر میں داغدار ہو گیا۔ یہ یہاں ضرور رکھنا تھا، ڈیڈی چڑھ کر ممی سے بولے۔ ان کا اشارہ کپ کی طرف تھا۔
سارا قالین خراب ہو گیا۔ ڈیڈی کو سچ مچ قالین کے خراب ہو جانے کا دکھ ہوا۔ یہ قالین ان کے ایرانی دوست نے توفتاً انہیں دیا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی سادی، میں کل ہی ڈرائی کلین کروا لوں گی، ممی نے ان کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں، ڈرائی کلین کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب بھی یہاں بیٹھوں گا ایک الجھن سے سوار رہے گی، داغ دور ہو بھی گیا تو اس کا اثر تو موجود رہے گا نا، اور تم جانتی ہو مجھ سے نقص برداشت نہیں ہوتا، اسے تبدیل کر دو۔ وہ اپنے مخصوص ہٹیلے انداز میں کہہ کر بیڈ روم کی طرف چل دیے۔ ممی کو بھی کافی افسوس ہوا تھا۔ تمہارے ڈیڈی کی یہ بہت بری عادت ہے، ہر چیز مکمل اور بہترین چاہیے، وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ میں اب بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چائے کے ایک ٹھنڈے کپ نے اچھا بھلا ماحول خراب کر دیا تھا۔ میری یاد آ گئی تمہیں؟ میں نے اس کے جھلمل کرتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ 2 دن پہلے واپس آئی تھی، لیکن مجھ سے رابطہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آفس آنا چاہ رہی تھی، مگر اس وقت ڈیڈی بھی آفس میں موجود تھے۔ اگرچہ ثانیہ کے معاملے میں ان کی جانب سے کسی ڈانٹ کا خدشہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک جھجک ضرور ہم باپ بیٹے کے درمیان موجود تھی۔ اس لیے میں نے اسے آفس بلوانے کے بجائے قریبی ریسٹورنٹ میں بلوا لیا تھا۔ میں مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ امریکہ میں 4 ماہ کے قیام نے اس کے رنگ و روپ پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر میں نے اسے سراہنے کے بجائے شکوہ کر ڈالا۔ طنز کر رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، شکوہ کر رہا ہوں، پیار بھرا شکوہ، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ ہنس دی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ گزشتہ 4 ماہ سے میں اسی ہنسی کے لیے ترس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی موجود تھی جو اس رات میں نے اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ سنو، میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے اسے سراہا تو وہ کچھ شرما سی گئی، پھر فوراً بعد پلٹ کر میرا احوال دریافت کرنے لگی۔ وہ میرے لیے فکر مند تھی، اور میرے بار بار یقین دلانے کے باوجود مطمئن ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے لہجے میں غالب فکر مندی کا عنصر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے امریکہ میں اپنے خفا بھائی کے ساتھ گزارے گئے 4 ماہ کی تفصیل بتانے لگی۔ اس کا بھائی گزشتہ 5 سال سے امریکہ میں رہ رہا تھا، اور اب ثانیہ کے ساتھ ہی پاکستان آیا تھا۔ میں اسد کمال کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ثانیہ سے بڑا تھا اور شاید پڑھائی کی غرض سے امریکہ میں اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور اشر اندر ہی اندر اسد کمال سے کافی مرعوب تھے۔ حالانکہ ہماری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمارا سارا حلقہ احباب بھی اسد کمال سے کبھی نہیں ملا تھا، مگر ہم سب اس لڑکے سے زبانی کلامی متعارف تھے، کیونکہ انکل کمال بہت کثرت سے اپنے بیٹے کا ذکر کرنے کے عادی تھے۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ لڑکا سچ مچ کمال تھا۔ ثانیہ کے منہ سے اس کے بھائی کی پاکستان آمد کے متعلق سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ بہرحال وہ میرا ہونے والا برادر نسبتی تھا، اور مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق بھی تھا۔ ہم نے ریسٹورنٹ میں لنچ کیا، پھر میں نے اپنے لیے کافی منگوا لی، جبکہ ثانیہ کو کافی پسند نہیں تھی۔ میرے پیرنٹس نے تمہارے پیرنٹس کو آج ڈنر پہ انوائٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ میرے پیرنٹس کا ایک نہایت ہینڈسم اکلوتا بیٹا بھی ہے، اس کو بھی انوائٹ کر لو، کم از کم تم بور ہونے سے بچ جاؤ گی، میں نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ ہم دونوں ہنسنے لگے تھے۔ اس ایک خوشگوار سے ملاقات کے بعد میں واپس آفس آ گیا تھا۔ تب تک انکل کمال فون کر کے ڈیڈی کو ڈنر پر مدعو کر چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ یہ ڈنر میرے اور ثانیہ کے رشتے کو مزید استحکام بخشنے والا تھا، مگر ہزارہ کوشش کے باوجود میں اس ڈنر میں شرکت نہ کر سکا، کیونکہ بیرون ملک سے ہمارا ایک بزنس ڈیلیگیشن آ گیا تھا، اور ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں کمال فیملی کے ساتھ ڈنر کرنے کے بجائے اس بزنس وفد کو کمپنی دوں۔ رات 1:30 بجے جب میں وفد کے ارکان کو ہالیڈے ان میں ڈنر کروانے کے بعد ان کے لیے مخصوص کمروں میں چھوڑ کر گھر واپس آیا تو ممی ڈیڈی بھی گھر واپس آ چکے تھے اور میرا انتظار کیے بغیر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں رات گئے تک ثانیہ کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کا فون نہیں آیا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ میں وفد کے ساتھ مصروف رہا اور ثانیہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیٹا، یہ ہما کامران ہے، ڈیڈی نے اس انتہائی سفید رنگت کی مالک لڑکی کو مجھ سے متعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر ہیلو کہا۔ جواباً اس کا انداز اور ہیلو مجھ سے بھی زیادہ مصنوعی تھا۔ کامران خان کی صاحبزادی ہیں یہ، اور تمہاری طرح اس پارٹی کو بالکل انجوائے نہیں کر رہی۔ میں نے سوچا تم دونوں مل کر ایک دوسرے کو بور کرو، ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میری بوریت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پارٹی حقیقتاً بہت بورنگ تھی، مگر میری بوریت اس لیے سوا تھی کہ اشر اور ثانیہ میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ ڈیڈی ہمیں متعارف کروا کے اپنے کسی شناسہ کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے ہما اور ہما نے میری جانب دیکھا، اور ہم ایک بار پھر مسکرا دیے۔
اس بار ہماری مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ مصنوعی تھی۔ انکل ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو بور ہی کر سکتے ہیں، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی، میں نے بھی صاف کوئی کی انتہا کی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر دکھا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا۔ آپ کے بار وہ جھجکنے کے بجائے ایک دم ہنس دی۔ اس کی ہنسی نے مجھے احساس دلایا تھا کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی رنگت بہت سفید تھی اور اپنے قد کاٹ سے وہ پٹھان لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں واقعی بہت خوبصورت تھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اس نے میرے الفاظ دہرا کر گویا بدلہ چکا دیا تھا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ یہ میری ہما کامران سے پہلی ملاقات تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس نے زندگی کا بڑا حصہ آسٹریلیا میں گزارا تھا اور بیچلرز کرنے کے بعد اس نے ہوٹل مینجمنٹ کے شارٹ کورسز وغیرہ کر رکھے تھے۔ اس کی حصے مزاح بہت شاندار تھی اور ہنسنے اور کہکا لگانے کے معاملے میں وہ بالکل بھی کنجوس نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے میں سچ مچ اس پارٹی میں بور ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے پہلی نظر میں لگے تھے، بلکہ وہ لمحے بھر کو رکی پھر بولی، اس سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہو۔ ایک لڑکی کے منہ سے اس قسم کا الوداعی فقرہ سن کر میرا مزاج برہم ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا خیال ہے اگر ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بعد تم سے ملاقات ہو تو تمہارے بارے میں میری یہ رائے تبدیل ہو سکتی ہے، اس نے کہا تو میں ایک بار پھر ہنس دیا۔ ابھی میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ڈیڈی ہمارے قریب چلے آئے۔ ہم دونوں ان کے قریب آنے پر خاموش ہو گئے، مگر ہمارے چہروں پر واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی بور نہیں ہوئے۔ گھر واپس آتے ہوئے ڈیڈی نے میری ہما کی دوستی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ثانیہ کمال کے بعد ہما کامران دوسری لڑکی تھی جس سے میرے میل ملاپ کو ڈیڈی سراہ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر اپنے بیڈ روم میں آنے تک میں ہما کامران کو بھول چکا تھا، کیونکہ آج رات میں ثانیہ کو فون کرنے والا تھا۔ آنٹی، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، ثانیہ نے کھجور کے پتوں سے بنی وہ بھوری باسکٹ ممی کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ممی کا بی پی ہائی تھا اور وہ آج کل آرام کر رہی تھی۔ میں نے فون پہ ثانیہ سے کہا تھا کہ وہ ممی کی عیادت کے لیے آئے، ممی کو اچھا لگے گا۔ وہ شام ہی کو چلی آئی تھی۔ چونکہ میں اس کی آمد سے بخوبی واقف تھا، اس لیے میں بھی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ اسد کی بلی نے بچے دیے ہیں، میں ایک آپ کے لیے لے آئی۔ اس نے خود ہی بلی کو ٹوکری سے باہر نکال لیا۔ وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ سچ مچ کافی کیوٹ تھا۔ اس کی گردن میں سرخ ریبن سے چھوٹی سی گھنٹی لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کر رہا تھا، اور اس اجنبیت کا اظہار وہ گردن ہلا ہلا کر رہا تھا، جس کے باعث وہ گھنٹی وہ مسلسل ہل رہی تھی اور کمرے میں مدھم سے ٹن ٹن گونج رہی تھی۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے ثانی، میں نے بلی کے اس بچے کو ٹوکری سے نکال کر گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ممی نے ثانیہ کا نام اس بے تکلفی سے لیے جانے پر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ ہے نا؟ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے گویا دوبارہ سے تصدیق چاہی۔ ثانیہ کا یہ روپ ممی کے لیے نیا ضرور تھا، مگر میں تو اس کے ہر روپ سے بخوبی واقف تھا۔ میں جانتا تھا جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو اسی طرح اسی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا نام میں نے فینی رکھا ہے، لیکن آنٹی اب تو یہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو اس کا نام تبدیل کر سکتی ہیں، ثانیہ نے ممی سے کہا۔ ہم بھی اس کا نام فینی ہی رہنے دیتے ہیں، ویسے یہ بلی ہے یا بلا؟ ممی بولی تھی۔ سچ آنٹی، فینی بہت پیارا نام ہے نا، ویسے بھی اب یہ اس نام سے مانوس ہو چکی ہے۔ اس نے ایک بار پھر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بلی کے بچے کی جنس کے بارے میں بھی وضاحت دی۔ فینی ادھر دیکھو۔ آنٹی اپنے نام پر فوراً سر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ بلی کے بچے نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، نہ وہ چونکا تھا، مگر میں اور ممی ثانیہ کے اس بچکانہ ادا پر مسکرا دیے۔ یہ ڈانس بھی کرتی ہے اور ہینڈ شیک بھی، اس نے محترمہ فینی کے مزید خصوصیات کے بارے میں گوہر افشانی کی۔ اسد کیسا ہے؟ ممی نے اس کے بھائی کے متعلق پوچھا۔ ثانیہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر توفق کر کے بولی، جی آنٹی بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے اس کے اور ممی کے انداز نے ذرا کی ذرا حیرت میں مبتلا کیا۔ میں خود تو ابھی تک اسد کمال سے نہیں ملا تھا، مگر ممی کا انداز جس قدر پرشفقت تھا، اس سے مجھے احساس ہوا کہ شاید اسد کمال بیمار ہے، مگر پھر اپنی غلط فہمی سمجھتے ہوئے میں نے اس خیال کو ذہن سے چٹک دیا۔ وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ میں اسد سے ملنے کے لیے ابھی تک اس کے گھر کیوں نہیں آیا۔ میں اسد سے تمہاری باتیں کرتی ہوں، میں نے اسے تمہارے متعلق بہت سی باتیں بتائی ہیں، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ میرے متعلق کیا بتایا تم نے اسے؟ میں نے متجسس ہو کر پوچھا تو مسکرا دی۔ بہت کچھ، بلکہ سب کچھ۔ تم بہت اچھے سوئمر ہو، ایک مرتبہ تم نے پروونشل لیول پر گولڈ میڈل بھی جیتا تھا،
स्विमिंग के मुकाबलों में। टेनिस के भी तुम माहिर खिलाड़ी हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। मैं उसके अंदाज पर हंस दिया। दरअसल असद की अपनी भी यही दिलचस्पियां हैं। वो भी टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको स्विमिंग का भी बहुत शौक है, मगर डॉक्टर्स उसको स्विमिंग की इजाज़त नहीं देते। लेकिन वो फिर भी। उसकी बात अभी नामुकम्मल थी और मैंने उससे पूछना चाहा था कि डॉक्टर्स असद को स्विमिंग की इजाज़त क्यों नहीं देते। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, हमने गाड़ी का हॉर्न सुना। वो डैडी की गाड़ी का हॉर्न था। चौकीदार की गेट खोलने और ड्राइवर के गाड़ी अंदर लाने तक मैं और सानिया उनकी तरफ ही देखते रहे। डैडी को हमारे करीब से गुजरकर अंदर जाना था। उनके करीब आने तक सानिया अपनी नशिस्त से खड़ी हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते उनको सलाम किया। अली, अशर ऑफिस में तुम्हारा मुंतज़िर है, उसे फ्रांस वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, तुम फ़ौरन उसके ऑफिस पहुंचो। उन्होंने हुक्मिया अंदाज में मुझसे कहा, फिर सानिया की तरफ देखा और खुश्क से लहजे में उसके सलाम का जवाब दिया। डैडी के रवैये से सख्त तौहीन का एहसास हुआ। अगरचे उनका ये रवैया मेरे लिए नया नहीं था, सानिया के लिए बहरहाल नया और अनोखा था। डैडी उससे अहवाल दरियाफ्त किए बगैर अंदर के सिमत चल दिए। हालांकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। वो सानिया को काफ़ी पसंद करते थे और इसके साथ उनका रवैया काफ़ी मुशफ़िकाना होता था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट यकलक गायब हो गई। अंकल का मूड कुछ ऑफ दिखाई देता है। मेरे कुछ भी कहने से पहले वो पहले ही मुस्कुराते हुए बोली। मैं उसकी मुस्कुराहट के बनावटीपन को बखूबी पहचान रहा था। मेरी समझ में आ रहा था कि डैडी के इस रवैये की वजाहत क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि डैडी के इस रवैये की क्या वजाहत करूं। तुम्हें ऑफिस जाना है, मैं भी अब चलती हूँ, वो खुद ही प्रोग्राम तय करके बोली। मैं अभी भी खामोश था। वो अपने सन ग्लासेस मेज से उठाकर खामोशी से गेट के सिम चल दी। मैं वहीं खड़ा रहा था। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता था अशर मेरा मुंतज़िर नहीं है। मैं ऑफिस से वापसी पे उसे खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया था। उसे कराची के लिए फ़्लाइट पकड़ना थी। डैडी ने झूठ क्यों बोला? मैंने बंद गेट के सिम देखते खुद कलामी की थी। मुझे इस कलर स्कीम से उलझन होने लगी है, मैं इसे तब्दील करना चाहता हूँ। डैडी ने खिड़की के पर्दे की तरफ देखते हुए कहा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। गुज़िश्ता 5 साल से मैं उनसे इसरार कर रहा था कि अपने ऑफिस का इंटीरियर तब्दील कर लेते हैं, मगर वो टस से मस नहीं हुए थे। उन्हें मेरी तरह जल्दी जल्दी अपनी तरजीहात, शौक़ और चीज़ें बदलने का शौक़ नहीं था। उन्हें जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो उसके साथ गोया चिपक से जाते थे, और उससे छुटकारा तब मुमकिन होता था जब उस चीज़ में कोई नुक्स या ख़राबी पैदा होती, क्योंकि डैडी को ज़रा सा भी नुक्स बर्दाश्त नहीं होता था। 5 साल पहले ये ऑफिस इंटीरियर हमने एक फ़्रेंच आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया था। मैं जब भी डैडी को इसे तब्दील करने की सलाह देता तो वो कहते थे, जब तक मुझे रिची ब्रेडले जैसा कोई और डिज़ाइनर नहीं मिल जाता मैं किसी एक कुर्सी को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब अगर वो किसी तब्दीली के बारे में सोच रहे थे तो यकीनन उन्हें कोई बहुत अच्छा डिज़ाइनर मिल गया था। तुम किसी बहुत अच्छे से आर्किटेक्ट को जानते हो? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं अपने कैबिन से उनके कैबिन में सिर्फ लंच की गर्ज से आया था। वापस जाकर मुझे कुछ ज़रूरी फाइल्स चेक करनी थी, मगर वो तवील गुफ्तगू के मूड में थे। मैं बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स को जानता था, मगर इससे पहले कि मैं किसी का नाम लेता डैडी फ़ौरन बोले थे, अरे हाँ, हुमा ने भी तो बहुत से कोर्सेज़ किए हुए हैं। कामी बता रहा था कि उसके ऑफिस का सारा इंटीरियर हुमा की मर्ज़ी और मशवरे से ही हुआ था। तुम उससे बात करो, हम भी उसी बच्ची की सर्विसेज हासिल कर लेते हैं। मैं उनकी बात पे हैरान होकर उनका चेहरा तकने लगा। हुमा कामरान से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस फील्ड में मौजूद थे, मगर न जाने क्यों हुमा कामरान का नाम ले रहे थे। इसके अलावा मुझे इस बात पर भी काफ़ी हैरानी हुई कि वो मुझे उससे बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैं उससे एक बार तो मिला था, अगरचे मुलाकात काफ़ी खुशगवार थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि इस किस्म की डीलिंग्स के लिए मैं उससे रब्ता करूं। मेरे उसके साथ कोई ज़ाती दोस्ताना ताल्लुकात तो नहीं थे, मगर मैंने डैडी से बहस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरी नाराज़गी को महसूस करें। मुझे उनके सानिया के साथ उस दिन वाले रवैये पर अभी तक दुख था। अभी फ़ोन मिलाओ और हुमा से बात करो। डैडी ने मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझते हुए टेलीफोन सेट मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे तो नंबर भी नहीं पता, मैं उनकी इस कदर उजलत पसंदी से झुंझला कर बोला तो मुस्कुरा दिए, गोया मेरी चोरी पकड़ी हो। मेरे पास हकीकतन हुमा कामरान साहिबा का नंबर नहीं है डैडी, मैंने ज़िद होकर कहा। वो एक खूबसूरत लड़की थी और मेरे पास खूबसूरत लड़कियों के टेलीफोन नंबर्स की एक अलग इंडेक्स होती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उन्हें हर वक्त फ़ोन करता रहता था, क्योंकि डैडी की सख्त तबीयत का भी डर था। और अब जब से मैं सानिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था तब से तो मैंने ऐसे काम करने छोड़ भी दिए थे। मेरे अंदाज और लहजे ने डैडी को बहुत कुछ समझा दिया था। मैं अपने चेहरे पर उनकी पुरसोच नज़रें महसूस कर रहा था।
انہوں نے اپنے سیکرٹری کو انٹر کام پر کامران انٹرپرائزز کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد شاید کامران خان لائن پر تھے۔ ڈیڈی ان سے بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کرنے لگے۔ ان سے کام کی بات کرنے کے بجائے انہیں رات کے کھانے پر انوائٹ کر لیا تھا، اور بطور خاص تاکید بھی کی تھی کہ ہما بیٹی کو ضرور ساتھ لے کر آئیں۔ ڈیڈی کا رویہ چونکا دینے والا ہی نہیں بلکہ پریشان کن بھی تھا۔ ڈیڈی، اگر کامران صاحب کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہے تو کیوں نہ انکل کمال اور ان کی فیملی کو بھی انوائٹ کر لیا جائے؟ ان کے فون بند کرنے پر میں نے کچھ جھجک کر کہا۔ ڈیڈی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر توفق کر کے بولے، ایک فیملی گیدرنگ میں ان لوگوں کا کیا کام؟ نہیں یار، مناسب نہیں لگتا۔ اسی مہینے انشاءاللہ ایک آدھ بزنس ڈنر رکھتے ہیں، سب فرینڈس کو فیملی سمیت انوائٹ کریں گے، تو پھر ان لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیں گے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ میری طرف دیکھنے کے بجائے فائل میں گم ہو گئے۔ انہیں اپنے جذبات پر ہمیشہ قابو رہتا تھا۔ ایک فیملی گیدرنگ میں ان لوگوں کا کیا کام؟ ڈیڈی کی آواز میرے کانوں میں دھمک کی طرح گونجی۔ میں جن کے ساتھ اپنی فیملی کی ابتدا کرنے والا تھا وہ ڈیڈی کے لیے ان لوگوں تھے۔ ڈیڈی کا رویہ روز بروز میرے لیے عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ مجھے میوزک سے عشق ہے، اس نے میرے میوزک کلیکشن سے متاثر ہوتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ ڈیڈی سے میری ناراضگی ابھی تک برقرار تھی، مگر کامران خان اور ان کی فیملی سے مخصوص دوستانہ انداز میں ملا۔ میں نے ہما کامران کو دوستوں کی طرح کمپنی فراہم کی تھی۔ وہ اپنے ممی اور پاپا کے ساتھ ہمارے یہاں آئی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو شادی شدہ تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئٹہ میں مقیم تھا۔ ہما نے موسم کی مناسبت سے بہت سٹائلش سا سوٹ پہن رکھا تھا، آدھی آستینوں والی شرٹ میں دونوں کلائیوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ بہت منفرد لگ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بہت اطمینان سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ ثانیہ کبھی بھی میرے بیڈ روم میں اس طرح نہیں بیٹھتی تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ثانیہ کی بات کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی اتنی احتیاط سے میں خود اپنے آپ کو ناقابل اعتبار سمجھنے لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھ پر اپنے آپ سے زیادہ اعتبار کرے۔ یہ والا نمبر پلے کرو، اس نے برائن ایڈم کے کیسٹ پر انگلی رکھ کر کہا۔ کمرے میں چند لمحوں بعد وہ گانا اپنی پوری شدت کے ساتھ گونجنے لگا تھا۔ وہ گانا مجھے بھی پسند تھا، مگر ثانیہ کو وہ گانا سخت ناپسند تھا۔ اسے اس گانے کے بولوں پر بہت اعتراض تھا۔ اس کے لیرکس بہت بیہودہ ہیں۔ میں نے ایک بار ثانیہ کو ایک گانا گنگنا کر سنایا تھا تو وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، جبکہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ تم اس ہٹ نمبر کے بول میں چھپی محبت کی گہرائی کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرو۔ میں نے اس کو چڑھانا چاہا تھا اور وہ سخت برا مان گئی تھی۔ مجھے اس لمحہ ثانیہ کی حرکت بہت اچھی لگی تھی۔ برائن ایڈم کے اس گانے کے بول سچ مچ قابل اعتراض تھے، اور اب ہما کامران کے ساتھ بیٹھ کر اس گانے کو اس طرح انجوائے کرنے میں بھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہما کی جگہ ثانیہ میرے سامنے بیٹھی، ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کر تالیاں بجا بجا کر اس گانے سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ہما کی بازو میں کھنکتی چوڑیاں مجھے ثانیہ کی یاد دلا رہی تھی۔ یہ چوڑیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں، میں نے بالآخر تعریف کر دی۔ یہ میری پرانی عادت تھی، میرے دل میں جو ہوتا تھا میں کہہ دیتا تھا۔ ہما میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ہاں اچھی ہیں، تھینکس، مگر علی تم نہیں پہننا، لڑکوں کے بازو میں چوڑیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس امریکن ڈال کے منہ سے دیسی قسم کا تانا سن کر کافی بدمزہ ہوا، مگر مسکراتے ہوئے میں نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ وری، بہت سی لڑکیوں کی ٹانگوں پر جینز اچھی نہیں لگتی، مگر وہ پھر بھی پہن لیتی ہیں۔ میں بھی ہمت کر کے چوڑیاں پہن کر دیکھ لوں گا، اگر بری لگی تو پھر اتار دوں گا۔ مبارک ہو، حساب برابر ہو گیا۔ پاکستانی مردوں کی اہم خصوصیت ہے کہ بدلہ فوراً لے لیتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر مجھے پورا احساس تھا کہ اسے میری بات بہت بری لگی ہے۔ میں نے اسے ایکسکیوز کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں ہی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر اسی نے میرے کمرے کی کلر سکیم وغیرہ کی تعریف کرتے ہوئے خاموشی کے اس وقفے کو توڑ ڈالا۔ میں نے بھی میزبانی نبھانے کی خاطر اس سے باتیں کرنا خود شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے ڈیڈی کے آفس کے انٹیریئر کو تبدیل کرنے کی آفر دی تو وہ کافی پرجوش ہوگی اور بخوشی حامی بھر لی۔ مجھے اس کی بات بھی بہت پسند آئی۔ اس لڑکی کے مزاج میں نخرہ نہیں تھا، وہ بہت دوستانہ مزاج کی حامل تھی، اور مجھے دوستانہ مزاج والے لوگ اچھے لگتے تھے۔ اسی دوران ٹیپو ہمیں کافی کے مگ دے گیا۔ مجھے کافی بہت پسند ہے، مگر اپنے ہاتھ کی، لیکن یہ کافی بھی بہت اچھی بنی ہے۔ اس نے اپنا مگ لبوں سے لگا لیا۔ میری ممی کافی بہت اچھی بناتی ہیں، میں نے فوراً اپنی ماں کی سگڑاپے کو سراہا۔ مسز کامران خان میری ممی کے مقابلے میں کافی سوشل تھی، اور بزنس میں وہ اپنے شوہر کی طرح کامیاب تھی، جبکہ میری ماں ایک ہاؤس وائف تھی، اور مجھے ان کا یہی روپ پسند تھا۔ میری ممی صرف اچھی چیز بنا سکتی ہیں، ایک وہ ہے فیس مارک۔
وہ ہے فیس ماسک۔ وہ خود ہی ہنستی۔ کافی پینے کے بعد بھی میں بہت دیر تک ہما کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، اگرچہ مجھے احساس تھا کہ ڈیڈی کو یہ بات سخت بری لگ رہی ہوگی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر انہیں غصہ دلانے کے لیے میں نے یہ حرکت کی۔ جب میں ہما کے ساتھ دوبارہ ڈرائنگ روم میں گیا تو ڈیڈی بالکل پرسکون تھے، ان کے چہرے پر خفگی کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی، جبکہ ممی پہلی مرتبہ کچھ مضطرب نظر آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے واضح رنگ تھے۔ میرے والدین کا رویہ مجھے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، مگر میری کسی بھی الجھن اور جھنجھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر ڈیڈی نے اپنے آفس میں تبدیلی کے لیے مجھے اور ہما کو ایک ٹیم میں یکجا کر ڈالا۔ اس دن کے بعد سے گویا میں مصروف گھن چکر میں پھنس گیا تھا۔ کارپٹ سے لے کر پردوں تک ہر چیز میں نے اور ہما نے خود جا کر خریدی تھی، کیونکہ ڈیڈی چاہتے تھے کہ ہر چیز اعلیٰ معیار کی ہو۔ ہم دونوں اکٹھی خریداری کے لیے جاتے تھے۔ ہما چیز اپنی پسند سے خریدتی تھی، مگر میری رائے کو وہ مکمل اہمیت دیتی تھی۔ ہما کے بارے میں میری رائے بدلتی جا رہی تھی۔ میری نظر میں اس کی شخصیت کا گراف بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک بار اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عام جگہوں پہ لباس کے معاملے میں لڑکیوں کو احتیاط برتنی چاہیے، اور اگلے دن وہ اس معاملے میں محتاط ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ مغربی لباس ہی پہننا پسند کرتی تھی، مگر میرے ایک بار کہنے پر اس کے مغربی لباس پہ اسکارف وغیرہ کی مدد سے مشرقی ٹچ نمایاں ہونے لگا تھا۔ ہما کامران ایک بہترین لڑکی ہے، میں نے چند دن بعد اشر سے فون پہ کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ علی، رولنگ سٹون گیدر نو ماس۔ اس نے کہا تو میں تڑپ اٹھا۔ مطلب؟ میں نے استفہامی انداز میں کہا۔ مطلب یہ کہ خبیث، تم دھوبی کے کتے ہو جو گھر کا ہو سکتا ہے نہ گھاٹ کا۔ اگر تمہارا ابا پھلن دیوی کو تم سے متعارف کرواتے ہوئے کہہ دے کہ وہ اچھی ہے تو تم اگلے ہی دن اس بات کا پرچار کرتے نظر آؤ گے کہ پھلن دیوی ایک بہترین لڑکی ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں نے ہنستے ہوئے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ بھی ہنسنے لگا تھا، اور اسی طرح بات ہنسی مذاق میں ختم ہوگی۔ اشر کو بکواس کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، میں نے رات کو سوتے ہوئے سوچا۔ حقیقت کو تسلیم کرتا تو وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، مگر مجھے حقیقت کا ادراک کہاں تھا۔ آپ کہاں رہتے ہیں آج کل؟ ملتے ہیں نہ فون کرتے ہیں، ناراض ہو علی؟ اس نے شکوہ کرتے کرتے ایک دم اتنے پیار سے پوچھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ دل چاہا اڑ کر اس سے ملنے کے لیے پہنچوں۔ نہیں ثانی، بلکہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں تم مجھ سے خفا نہ ہو۔ میں تمہاری خفگی برداشت نہیں کر سکتا تھا ثانیہ، میں نے شرمندگی سے کہا۔ میں تم سے خفا نہیں ہو سکتی علی، وہ عجب کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی، اور اس کا انداز مجھے نادم کر گیا۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اسے بری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ فون کرتی تھی تو میں مصروف ہوتا تھا۔ ڈیڈی نے فون اپنے بیڈ روم میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ڈیڈی کی ہر خفگی کو پس پش ڈالتے ہوئے اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بار لنچ کیا ہے، آج تم میرے ساتھ گھر پر لنچ کرو۔ امی چکن بون لیس بنا رہی ہے، میں تمہارا فیوریٹ سوپ بنا لیتی ہوں۔ اسد سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اور میں نے اس کی آفر قبول کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اپنی سیکریٹری کو ضروری کام کہہ کر میں ثانیہ کے گھر پہنچا تو ثانیہ کے ساتھ ساتھ انکل اور آنٹی بھی میرے منتظر تھے۔ انکل نے بتایا کہ وہ اتفاق سے گھر آئے تھے تو پتہ چلا کہ ایک خاص الخاص مہمان لنچ پر آ رہا ہے۔ وہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے رک گئے تھے۔ ان کے رویے نے مجھے احساس دلایا کہ ان کے گھر میں میری بہت اہمیت ہے۔ اسد کو ملوایا علی سے؟ کھانا لگنے سے پہلے انکل نے ثانیہ سے پوچھا۔ نہیں، کھانا لگانے کے بعد اس کو بلاؤں گی۔ ثانیہ کی بات میں مجھے حیرت سی ہوئی کہ اسد کمال صاحب کھانا لگنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں مل سکتے۔ انکل مجھے اسد کی مصروفیت کے بارے میں بتانے لگے۔ اسد پاکستان آ کر بہت ڈل ہو گیا ہے، وہ یہاں آ کر اپنے آپ کو بہت انیزی فیل کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ امریکہ شفٹ کر جاؤں، ثانیہ کی شادی ہو جائے، یہ سب اس کے بعد ہی ممکن ہے۔ وہ ایک فکر مند باپ کی طرح بولے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ثانیہ ان سے میرے بارے میں بات کر چکی ہے، مگر میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ میں ڈیڈی کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ اسی دوران 12-13 سال کا ایک بچہ انکل کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس بچے نے لائٹ بلو جینز کی شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس بچے کو پہلی بار دیکھنے میں کوئی عجیب سا تاثر نہیں ابھرتا تھا، مگر دوسری تیسری بار نظر ڈالنے پر ناگواری کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا منہ ٹیڑھا تھا اور آنکھوں کا زاویہ کچھ ترچھا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے رال ٹپک رہی تھی، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ٹی شرٹ کے ساتھ سلے رومال سے صاف کر لیتا تھا۔ اس کے ہونٹ کے بلائی حصے پہ ہلکے بال تھے۔ انکل نے بہت پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا اسد ہے۔ ان کے تعارف کروانے پر ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ثانیہ نے مجھے بارہا بتایا تھا کہ اس کا بھائی اس سے 2 سال بڑا ہے۔
وہ اس کے کتنے ہی کارنامے مجھے سنا چکی تھی. بیسٹ سوئمر، بیسٹ ٹینس پلیئر، بیسٹ رنر. نہ جانے کتنی بار اس نے مجھے اپنے بھائی کے کارناموں کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا. اسد کمال، جس سے ملنے سے پہلے میں کچھ بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ اس امریکہ پلٹ نوجوان کے سامنے کہیں خود کو کمتر محسوس نہ کروں. اس بے چینی کی جگہ اب کچھ عجیب سے احساسات نے لے لی تھی. انکل اور ثانیہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے. شاید انہیں میرے رد عمل کا احساس تھا. اسد، جاؤ علی بھائی کو اپنے میڈلز لا کر دکھاؤ، ثانیہ نے اسے پکار کر کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر ایک کمرے کی سمت چل گیا. اسد ایک ایب نارمل انسان ہے. انکل نے کمرے میں چھائی ہوئی جامد خاموشی کو توڑا تھا. مشیگن میں ایک اسپیشل پرسن کا کلب ہے. اسد اسی کلب کا ریگولر ممبر ہے اور اس نے اس کلب کے تحت ہونے والے بہت سے مقابلوں میں بہت سے میڈلز جیتے ہیں. انکل نے یہ بتا کر گویا خود ہی میری حیرت ختم کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا. اس نے اپنے بھائی کے متعلق مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا. اسد کی عمر 25 سال ہے مگر دیکھنے میں وہ 15 سال کا بھی نہیں لگتا. اس کی ذہنی نشوونما ایک ہی جگہ رکی ہے. ڈاکٹرز کا خیال ہے وہ 35 برس کا ہو کر بھی ایسے ہی رہے گا. اس کی جسمانی حالت اور ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. انکل دھیمی سی آواز میں ساری تفصیل بتا رہے تھے. میں ان کے دکھ کا اندازہ لگا سکتا تھا. ان کا اکلوتا بیٹا کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا تھا. اسد دوبارہ انکل کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا. اس نے ایک براؤن رنگ کا بیگ پکڑ رکھا تھا. وہ ایک ایک کر کے مجھے میڈل دکھانے لگا. انکل اور ثانیہ بہت دلچسپی سے اس کی چیزیں دیکھ رہے تھے. ثانیہ بے وجہ میڈل کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. میں نے اسے بلی کے بچے کی حرکتوں پر بھی اسی طرح خوش ہوتے دیکھا تھا. اسد کے منہ سے رال ٹپک کر انکل کے ہاتھ پر گری تھی جسے انہوں نے اسی کے رومال سے صاف کر لیا تھا. مجھے کراہیت کے عجیب سے احساس نے گھیر لیا. میں نے اسد کے چہرے کی طرف دوبارہ بغور دیکھا تھا. مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک دن پرانی شیو کے اثرات تھے. اس کا چہرہ دیکھ کر پہلی مرتبہ جو ناگواری کا احساس ہوا تھا مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی. میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ 25 سال کا ایک نوعمر لڑکا دیکھا تھا. میرا رویہ اور میری حیرانی بجا تھی. لنچ کے فوراً بعد میں واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. آپ نے مجھے مٹی کا کھلونا سمجھ رکھا ہے ڈیڈی، میں نے خفگی سے کہا. یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ میں ڈیڈی سے اس انداز میں بات کر رہا تھا. انہیں شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح سے بھڑک اٹھوں گا، اسی لیے وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے. ممی بھی میری جانب دیکھ رہی تھی. ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. حالانکہ انہیں میری حمایت میں بولنا چاہیے تھا، وہ یقیناً جانتی تھی کہ میں دل و جان سے ثانیہ سے شادی کا خواہاں ہوں. میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے ڈیڈی. آپ نے بچپن سے لے کر آج تک جو چیز مجھے دلا دی میں نے چونچرا کیے بغیر قبول کر لی. اپنی مرضی سے تو ایک جیومیٹری باکس تک نہیں خریدنے دیا آپ نے مجھے. میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ نے ہمیشہ مجھے ہر بہترین چیز دی ہے، مگر اب نہیں ڈیڈی. میں شادی آپ کی مرضی سے نہیں کر سکتا. وہ بات جو مجھے ٹھوس لہجے میں کہنی چاہیے تھی میں نے کمزور بودے سے لہجے میں کہی. میں خود حیران تھا کہ کل تک جو ڈیڈی کی بھی مرضی تھی وہ آج صرف میری مرضی کیوں ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ میری شادی ہما کامران سے کرنے والے ہیں. انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں ثانیہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہوں. حالانکہ ثانیہ کے ساتھ انوالومنٹ میں بھی مجھ سے زیادہ ان کی مرضی کا عمل دخل تھا، مگر وہ جیسے کچھ ماہ پہلے کی ساری باتیں بھول چکے تھے. میں ہما کامران سے شادی نہیں کروں گا. میں نے گردن ہلا کر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے بھی میرے لہجے کی کمزوری چھپ نہ سکی. مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک کمزور مرد تھا، اور مرد اگر کمزور ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ڈیڈی نے استفسار کیا. ان کی آواز میں سختی اور رعونت تھی اور میں ان کے لہجے کی اسی سختی سے خائف تھا. کیا کمی ہے اما میں؟ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ویل مینرڈ نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ دیکھنے میں بدصورت ہے؟ وہ بہت تحمل سے کہہ رہے تھے، مگر ان کے لہجے میں اپنی بات منوا لینے کی خاصیت تھی جو آج تک میرے لہجے میں نہ آ سکی تھی. میں نے ایک اب کہا ہے کہ ہما اچھی نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے ڈیڈی، بات میری پسند کی ہے، بات میری محبت کی ہے. میں ثانیہ سے محبت کرتا ہوں. میں ثانیہ ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈیڈی. میری آواز مزید دھیمی ہوگی. ڈیڈی کے چہرے پہ استہزائیہ سے مسکراہٹ پھیل گئی. ثانیہ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہما میں نہیں ہے؟ انہوں نے بھویں اچکا کر پوچھا. میں ان کے انداز پہ جھنجھلا سا گیا. بات خصوصیت کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے، بات انوالومنٹ کی ہے، بات اٹیچمنٹ کی ہے. اور بہت خوب، ڈیڈی نے میری بات کاٹ کر کہکا لگایا. ان کے انداز پر ممی نے پہلو بدلا تھا. کمٹمنٹ، انوالومنٹ، اٹیچمنٹ،
تمہارے دل میں ثانیہ کے لیے جذبات اور احساسات کیسے پیدا ہوئے؟ تم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو تمہیں اس سے محبت ہوگی۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کا، اسے راہ و رسم بڑھانے کا مشورہ بھی تو میں نے دیا تھا نا، اور اب ہما کے بارے میں سوچنے کا مشورہ بھی میں ہی دے رہا ہوں۔ تم اس کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے، اسے بے تکلفی بڑھاؤ، تمہیں اس سے بھی محبت ہو جائے گی۔ وہ اس طرح سے کہتے ہوئے کس قدر ظالم لگ رہے تھے، انہیں خود بھی احساس نہیں تھا۔ آپ میری زندگی کو گڈا گڑیا کا کھیل کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ سب اس قدر آسان نہیں ہے۔ میرے لیے میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ میرے جذبات اتنے ارزاں نہیں ہیں ڈیڈی، میں نے بے بسی سے سوچا تھا۔ میں سب ان سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ان کے لیے صرف ایک جذباتی ڈرامہ تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو میرے بچے، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ میرا یقین کرو، میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں ہمیشہ بہترین چیز ہی دی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہما اور ثانیہ دونوں ہی ماشاءاللہ اچھی بچیاں ہیں، مگر ہما ایک پرفیکٹ چوائس ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس اتنی جلدی نہیں ہوگا، مگر آہستہ آہستہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ پھر تم نہ صرف میری پسند کو سراہو گے بلکہ میرا شکریہ بھی ادا کرو گے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے سمجھا رہے تھے۔ ان کی اس قسم کی باتیں اب مجھے ازبر ہو چکی تھی۔ میں اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ان کے ہر اچھے برے فیصلے کا نشانہ بنتا تھا۔ ڈیڈی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ جب آپ نے ثانیہ کو میرے لیے منتخب کیا تھا تب بھی آپ نے اسی طرح کے دلائل دیے تھے، اور اب آپ مجھے ہما کے لیے کنونس کر رہے ہیں تو تب بھی آپ یہی باتیں دہرا رہے ہیں۔ میں ضد ہو کر بولا، میرے لہجے میں بیچارگی تھی۔ سچ بھی سر جھکا کر بولا جائے تو جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ میری گفتگو اور انداز گفتگو میں کسی کو قائل کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آپ علی کو اصل وجہ کیوں نہیں بتاتے؟ ممی نے ڈیڈی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ڈیڈی نے گہری سانس بھری، پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اطمینان سے بولے، تم اسد کمال سے ملے ہو کبھی؟ ان کا انداز کھوجنے والا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد بھی اگر تم ثانیہ کمال سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شاید تم سے بڑا بیوقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسد کمال ایک اب نارمل انسان ہے، اور نہ صرف اسد بلکہ کمال صاحب کا چھوٹا بھائی یعنی اسد کے چچا بھی اب نارمل ہے۔ اسد کی والدہ کی اپنی خالہ اندھی اور معذور تھی۔ ان کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں تھا، اور یہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ یہ بیماری نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ان کے ہاں شادیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ان کے خاندان میں برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ سانس لینے کو لمحے بھر کے لیے رکے، پھر بولے، ثانیہ کے والد یعنی کمال صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ ثانیہ کی شادی اپنے خاندان میں نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ملتان سے لاہور شفٹ ہوئے ہیں تاکہ یہاں کوئی اچھا لڑکا پھانس کر، میں تو اس کو پھانسنا ہی کہوں گا، انہوں نے خود ہی وضاحت دی، پھر گویا ہوئے، اور اب انہیں تمہارے جیسا الو کا پٹھا مل گیا تو وہ اپنی مہم ترک کر دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے خود امریکہ سدھار جائیں گے۔ جہیز میں ہمیں اپنی نسل در نسل چلنے والی بیماریاں دے جائیں گے تاکہ جیسے وہ اپنی اولاد کو شرمندگی سے چھپا چھپا کر رکھتے رہے ہیں، ہم بھی ایسے اپنے پوتے پوتیوں کو لاک اپ رکھیں۔ وہ نہایت خود غرضی سے کہہ رہے تھے، مگر ان کی بات غلط نہیں تھی۔ میں نے اس زمن میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نسل در نسل ہونے والی آپس کی شادیوں کے باعث اس قسم کی بیماریوں کے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ثانیہ کے والدین نے بیماری اپنی نسل کو منتقل کی تھی۔ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ ثانیہ اگلی نسل کو یہ بیماری منتقل نہیں کرے گی؟ علی، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہارے حوالے سے میں نے بہت خواب دیکھے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری طرح تم بھی اکلوتے باپ کے بیٹے رہو۔ میں چاہتا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے معاملے میں بہت فیاضی سے نوازے، اور تم چاہتے ہو کہ تم اسد کمال جیسی ہینڈی کیپ اولاد کے نخرے سہ کر ختم ہو جاؤ۔ وہ ناصحانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اچانک کمال فیملی کے اس قدر خلاف کیوں ہو گئے تھے۔ جس روز انکل نے ہم لوگوں کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا اسی روز یقیناً ڈیڈی اسد سے پہلی بار ملے تھے، کیونکہ اس دن کے بعد سے ہی ڈیڈی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ہما کامران سے کیوں متعارف کروایا تھا، میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ ایک بہترین چیز میں کوئی بھی نقص برداشت کرنے کے بجائے اس بہترین چیز کو کسی دوسری بہترین چیز سے بدل دینا پسند کرتے تھے۔ وہ قالین پہ چائے کے دھبے کا عکس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو پھر پوری نسل کی بات تھی۔ میں جانتا تھا ڈیڈی کی ڈکشنری میں سمجھوتے کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے ثانیہ بیٹی سے کوئی ذاتی اناج نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ تمہاری شادی کر کے میں اپنی نسل کی تباہی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یہ پیار محبت بہت وقتی جذبہ ہے۔ کسی سے دوبارہ ملو، اس سے دوبارہ فون پہ بات کرو، خود بخود ہی محبت ہو جائے گی۔ مرد کو عورت سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ نکاح کے دو بول،
ہر آدمی کی زندگی سے کسی بھی پرانی عورت کی یاد اور نقوش مٹا کر ان کی جگہ اس عورت کے عکس کو انمٹ کر دیتے ہیں جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہوتی ہے۔ تم اس محبت کا اچار ڈالو گے جب تمہارے پاس پچھتانے کے لیے صرف ویل چیئر پر بیٹھے بیٹے یا بیٹی کا لاچار وجود ہوگا۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میں بکواس نہیں کر رہا تھا، بلکہ تمہاری اور تمہاری آئندہ نسل کی بہتری کے لیے سب کر رہا تھا۔ ان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی سمت چل دیے۔ میرے چہرے کے تاثرات نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے بچے بہت پسند تھے۔ میرے ذہن میں انکل کمال کی تصویر سی بن گئی۔ میں ان کی طرح ساری زندگی اپنی اولاد کے منہ سے بہنے والی رال صاف کرتے ہوئے گزار نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کیونکہ فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے حکم ماننا پڑتا تھا اور میں نے حکم مان لیا تھا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر میں نے اشر کو فون کیا تھا۔ یار، تو سچ مجھ دھوبی کا کتا ہے۔ اس رات ساری بات سننے کے بعد اشر نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ آج سے پہلے ہمیشہ یہ بات مذاق میں کہتا تھا، مگر پہلی بار اس کے انداز میں غصہ اور خفی کے ملے جلے اثرات تھے۔ فون بند کر کے میں نے اپنے آپ کو بستر پر گرا لیا۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بھی گرا لیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔